عزیز ساتھیوں، پچھلی نشست میں ہم نے جمہوریت کے معیار کی بات کی تھی۔ رابرٹ ڈال نے جو 5 ڈیموکریٹک سٹینڈرڈ بتائے ہیں، آج ہم ان معیارات کی عقلی توجیہ یعنی ریشنل ڈسکس کریں گے، یعنی ان معیارات کا جواز کیا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ تنظیم کے تمام اراکین سیاسی طور پر مساوی ہیں، تو پھر ان 5 میں سے ہر ایک معیار تنظیم کی پالیسیوں کا تعین کرنے میں ضروری ہے۔ اگر کچھ اراکین کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دوسروں سے زیادہ مواقع دے دیے جائیں تو امکان یہ ہے کہ انہی کی پالیسیاں سب پر حاوی ہو جائیں گی۔ مؤثر شرکت کا معیار اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال کا سدباب کیا جا سکے۔ دوسرا جمہوری معیار ہے ووٹ کی برابری۔ فرض کریں کہ مختلف اراکین کے ووٹ غیر مساوی طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ووٹوں کو ایک رکن کی جائیداد کی مقدار کے تناسب سے اہمیت دے دی جائے، اور اگر اراکین کی جائیداد کی مقداروں میں بہت زیادہ فرق ہو تو ممکن ہے کہ چند افراد ہی ساری تنظیم کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ اگر تمام اراکین تنظیم کے فیصلوں میں حصہ لینے کے یکساں طور پر اہل ہیں تو پھر چند اراکین کے ووٹوں کو دوسروں کے ووٹوں سے کیوں زیادہ اہمیت دی جائے؟ سیاسی مساوات کے اصول کی بنیاد یہ مفروضہ ہے کہ فیصلوں میں حصہ لینے کے لیے تمام کے تمام اراکین برابر کے اہل ہیں، بشرطے کہ انہیں معاملات کے بارے میں جاننے کے لیے کافی مواقع میسر ہوں، وہ معاملات جو تنظیم کو درپیش ہیں، اور جاننے کے لیے وہ تفتیش، بحث اور غور و خوض کر سکیں۔ جمہوریت کا تیسرا معیار واضح فہم و ادراک یعنی انلائٹنڈ انڈرسٹینڈنگ 431 قبل مسیح میں ایتھنز کے رہنما پیریکلیز نے پیش کیا تھا، جب اس نے جنگ میں جانیں قربان کرنے والوں کی یاد میں ایک مشہور تقریر کی تھی۔ اس نے کہا تھا، ہمارے عام شہری اگرچہ صنعت و حرفت کے شعبوں میں مشغول رہتے ہیں، پھر بھی وہ عوامی معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بحث و مباحثہ کو سیاست و حکومت کے کاروبار میں ایک رکاوٹ سمجھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بحث و مباحثہ کسی بھی دانشمندانہ کارروائی کے لیے ایک ناگزیر ابتدائی عمل ہے۔ سب سے بڑے پراپرٹی مالکان آپ سے کہتے ہیں کہ ان کے مفادات دوسروں کے مفادات سے کہیں زیادہ اہم ہیں، اور ان کی تجویز ہے کہ تنظیم کے عمومی اجلاسوں میں اراکین صرف ان امور پر تبادلہ خیال اور رائے دہی کر سکتے ہیں جو پہلے سے ہی ایجنڈے میں رکھ دیے گئے ہوں، اور ان امور کو ایجنڈے میں رکھنے کا کام ایک ایگزیکٹو کمیٹی سر انجام دے، اور ایگزیکٹو کمیٹی کی رکنیت کا حق صرف بڑے پراپرٹی مالکان کو ہو۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ایجنڈا کا کنٹرول صرف بڑے پراپرٹی مالکان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آپ ان کی تجویز کو مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی مساوات کے اصول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو جمہوریت کا چوتھا معیار یہ ہے کہ ایجنڈا پر حتمی کنٹرول بحیثیت مجموعی تمام اراکین کے پاس ہو۔ کسی بھی ریاست میں آج تک ایسی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی جو جمہوری عمل کے ان 5 معیارات پر کلی طور پر پورا اترتی ہو۔ ریاست کے علاوہ دیگر تنظیموں کی بھی یہی صورتحال ہے، اور ایسا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی تنظیم یا ریاست اس معیار پر 100% پورا اترے۔ لیکن جمہوری حکومت کی کامیابیوں اور امکانات کو جانچنے کے لیے یہ معیارات ایک سٹینڈرڈ کا کام دیتے ہیں۔ یہ اتنے ہی کارآمد ہیں جتنا کہ کوئی بھی مثالی معیار کارآمد ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھوس انتظامات کی تشکیل اور تشکیل نو کے لیے رہنمائی کا کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آئین، سیاسی طرز عمل اور سیاسی اداروں کی تشکیل اور تشکیل نو کے لیے بھی یہ کام آ سکتے ہیں۔ جب ہم متعدد معیارات کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے مابین تنازع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں متضاد قدروں کے حوالے سے سوچ بچار کر کے فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔